کفر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قانونی کفر، جیسے آپ کے مذہب کے خانے میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لکھا ہوا ہو تو آپ قانونی طور پر لیگلی کافر ہیں اسلام کی ڈیفینیشن میں، اس لیے کہ آپ نان مسلم ہیں. ایک کفر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حقیقی کفر. اس میں ہو سکتا ہے ریلیجن کے خانے میں تو آپ کے اسلام لکھا ہوا ہو، لیکن آپ کا دل اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ جانتا ہو، آپ کا دل اللہ سے اٹیچ نہ ہو، آپ کا صبح اور شام اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ نہ ہوتا ہو، آپ کو اللہ کے احکامات مشکل اور مصیبت لگتے ہوں، آپ کو اللہ کی دی ہوئی عبادات پر عمل کرنا ناممکن لگتا ہو، تو ایسا انسان کہنے کو لیگلی مسلمان ہے لیکن حقیقی طور پر کافر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، آپ ایک لفظ سنتی ہیں نا، کفران نعمت. کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا کفر کرنا، یعنی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا. سمپل. نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت دی تھی اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو کان کس مقصد کے لیے دیے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، اللہ کی بات سنیں، اور اس کے بعد ان کانوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. میں ان کانوں کو اگر اللہ کی فرما برداری کی بجائے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کروں گی تو میں نے کفران نعمت کیا، میں نے کفر کیا، میں کفر کے ایک درجے پر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپشن کھلا رکھا ہے، اللہ نے ول پاور دی ہے. جو چاہے تو بائی چوائس اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، اور جو چاہے بائی چوائس اپنے آپ کو اللہ کی اس غلامی سے آزاد کر لے. اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زور، زبردستی اور زیادتی نہیں ہے. آپ نے قرآن کا ایک اصول پڑھا ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے جو سورہ بقرہ میں آتی ہے اور آیت الکرسی کے بعد کی آیات میں آتی ہے، تیسرے پارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بعض وہ مسلمان جو عمل میں پیچھے ہوتے ہیں، جو عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی اس طرح کوشش نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کوشش کرنی چاہیے، تو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے لا اکراہ فی الدین، میری مرضی میں جس مرضی قانون کو مانوں، میری مرضی میں جس مرضی قانون کو نہ مانوں، تو کیوں مولوی زبردستی کرتا ہے، یا کیوں مجھ پر جو ہے قرآن کے اور شریعت کے احکامات ٹھوسے جاتے ہیں، یا کیوں مثال کے طور پر اسلامی حکومت جو ہے وہ امپوز کرتی ہے وہ قوانین جو کہ قرآن کے اندر دیے گئے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کیا مسلمانوں کے لیے ہے؟ لا اکراہ فی الدین مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیں. لا اکراہ فی الدین کا جو آیت کا مفہوم ہے اور جو آیت کی امپلیمنٹیشن ہے وہ دونوں کس کے لیے ہیں کہ آپ کسی نان مسلم کو زبردستی اسلام کی جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر نہیں لا سکتے. آپ کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، آپ کسی کو زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنا دین چھوڑو اور اسلام قبول کرو. یہاں کے لیے ہے لا اکراہ فی الدین. اگر آپ اور میں مسلمان ہیں اور ہم بورن مسلم ہیں تو آپ کے اور میرے لیے اصول کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ مسلمان کے لیے اصول ہے. اگر ہم نے اس اصول کو اور لا اکراہ فی الدین کے اصول کو دونوں کو صحیح طرح سے نہ سمجھا تو ہم ہمیشہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے رہ سکتے ہیں. ہم زندگی گزار سکتے ہیں لیکن زندگی بغیر مقصد کے گزار سکتے ہیں. اللہ نے کہا ہے جو مسلمان ہے اس کو پورے کا پورا دین میں آنا ہے. آپ امیجن کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے باہر فائرنگ ہو رہی ہو، صحیح، کوئی دو ڈاکو آپس میں لڑ رہے ہیں یا پولیس کا اور ڈاکو کا مقابلہ ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے باہر فائرنگ ہو رہی ہے. آپ کا بیٹا گیٹ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر، اور اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے. تو کیا وہ خود محفوظ ہے؟ وہ خود محفوظ نہیں. کیا اس کی وجہ سے باقی گھر والے محفوظ ہیں؟ اس کی وجہ سے باقی گھر والے بھی محفوظ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو بھاگتا ہوا گھر کے اندر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹرے بلٹ خدا نہ خواستہ اس کو لگ جائے. تو جو دروازوں میں لٹکتے ہیں وہ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ اور لوگوں کا بھی نقصان کرتے ہیں.
آپ اور میں جب دین پر آدھا عمل کرتے ہیں اور آدھا عمل نہیں کرتے، اپنا تو نقصان ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے تو ہم مشکل جو ہے وہ سمیٹ ہی رہے ہوتے ہیں. ہم اصل میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دین کی خوبصورتی دیکھنے کا موقع نہیں دیتے جب ہم دروازوں میں لٹکتے ہیں. پروٹیکشن آپ کو کب مل سکتی ہے اس سینیریو میں؟ جب آپ پورے کے پورے اندر آ جائیں. مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا اندر آ کر دروازے کو لاک کر دے، اس کا مطلب ہے کہ اب کسی حد تک اس نے اپنی پروٹیکشن کا سامان کر لیا. لیکن دروازے میں لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ولنریبل کر دیا، اور یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی مشکل اور خطرے میں ڈال لیا. تو یاد رکھیں، شریعت پک اینڈ چوز کی بات نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا کفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا بتایا تھا، ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں. تو ہمیں پارشلی اسلام پر نہیں چلنا، ہمیں کمپلیٹلی مکمل طور پر ٹوٹیلٹی میں اسلام پر چلنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں علم حاصل کریں. ہم دیکھیں ہم نے زندگی میں کس اینگل میں کہاں پر اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی ہے. ہم نے اسٹڈیز کرنی ہے تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کیسے کرنی ہے. ہم نے شادی بیاہ کرنے ہیں تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کیسے کرنے ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں. آپس میں آپ نے کاروبار کرنے ہوں تو اس کے لیے کیا اصول ہیں. اگر کسی نے قرض لینا ہو تو اس کے لیے کیا اصول ہیں. دین نے زندگی گزارنے کے ہر ایسپیکٹ کی گائیڈنس دے دی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اس کو جانیں اور معاشرے کے اندر امپیکٹ کریٹ کرنے والے بنیں. یہ امپیکٹ کریٹ کون کرتا ہے؟ جو ٹوٹیلٹی میں عمل کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کمپرومائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے دل کو ٹچ نہیں کر سکتے. یہ بات لکھ لیں آپ اپنے پاس. جو ہم بات بات پر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، یہ کمپرومائز کرنے والے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے کلام کے لیے نہیں کھول سکتے. نان مسلم کو اللہ کی طرف نہیں لا سکتے. آپ نے ایک ساؤتھ افریقن کرکٹر ہاشم آملہ کا نام سنا ہے؟ اور ہاشم آملہ بہت مشہور ہوا تھا جس وقت اس نے کسی بھی الکوہل برانڈ کی ٹی شرٹ پہننے سے انکار کر دیا تھا. بہت زیادہ خبروں میں نیوز میں آیا تھا. یہ کیا تھا اس کا؟ یہ اس کا سٹینڈ لینا تھا یا اس کا کمپرومائز کرنا تھا؟ اس کا سٹینڈ لینا تھا. اور اس کے سٹینڈ کی وجہ سے اس کے کوچ نے، جو کہ نان مسلم تھا، اس نے کہا تھا کہ یقیناً اسلام کے فنڈامنٹلز ایسے ہیں کہ جو ایک دفعہ ان کو واقعی سمجھ جاتا ہے وہ اس کے بعد ان فنڈامنٹل سے ہٹتا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اس نان مسلم کوچ کو کس چیز نے امپریس کیا؟ ہاشم آملہ کے کمپرومائز نے یا ہاشم آملہ کی استقامت نے، اسٹیڈ فاسٹنس نے؟ اس کی استقامت نے اس کو امپریس کیا کہ واقعی اسلام تاریخ میں بھی یہ بات بتاتا ہے کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ جب ایک دفعہ انہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقم، اس کے بعد وہ اس پر جم گئے، اس کے بعد وہ اس کے اوپر سے ہلے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. جو ایک دفعہ عمل کرنے کا ٹھان لے اور اللہ پر توکل کر کے عمل کے لیے قدم بڑھا دے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے. اللہ یخافو، اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، اور اللہ تمہیں ہی بلند کرے گا. آج ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اسلام کو فنڈامنٹلز کے ساتھ سمجھیں اور اسلام کے فنڈامنٹلز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کلاس میں تو ہم مسلمانوں والے کام کریں اور مسلمانوں والی باتیں کریں، اور میرج ہال میں ہمارا حلیہ اور ہماری گفتگو اور ہمارا بات کرنے کا انداز ہی بالکل مختلف ہو. اسلام یہ چیز نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے ایسے لوگ جو کہ استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں اور جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں.